بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل انفارمیشن رجیم پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ اچھے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت مزے کی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ہماری آج کی کہانی غصہ اور لڑائی جھگڑے کے اوپر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ کیا ہے بچوں؟ میرے ساتھ ریپیٹ کریے، غصہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ اور ہماری آج کی اسٹوری اسی کے اوپر ہوگی۔ ہماری اسٹوری کا نیم ہے آگ کا گولا نہ بنو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آگ کا گولا نہ بنو یعنی جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارے پوری باڈی میں غصہ بھر جاتا ہے، تو پھر ہم وہ کام کر لیتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے، اور بہت چاہنے پر بھی ہم اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پاتے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمیں بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بچوں، شروع کرتے ہیں آج کی اسٹوری۔ نرگس اور اکبر نے اپنے گھر میں خوب شور مچا رکھا تھا۔ اکبر اپنی بہن نرگس کے بال پکڑ کر کھینچ رہا تھا اور نرگس زور زور سے چیخ چلا رہی تھی، امی امی امی۔ امی کچن میں آٹا گون رہی تھیں۔ دونوں بچوں کا شور سن کر کمرے میں آئیں۔ کیا بات ہے؟ کیوں لڑ رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ اکبر نے نرگس کو زور سے بیڈ پر دھکا دیا اور کہنے لگا، اس کی ساری کاپیاں پھاڑ کے پھینک دوں گا، اس کی پینسل کلر سب توڑ دوں گا، سکون سے سونے نہیں دوں گا، اب ذرا دیکھنا میں کرتا کیا ہوں۔ یہ کہہ کر اکبر نے نرگس کی گڑیا کو لات مار کر دور پھینک دیا اور کمر پر ہاتھ رکھ کر تیز تیز سانس لیتے ہوئے نرگس کو گھورنے لگا۔ نرگس بیڈ سے اٹھی، اپنی گڑیا کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھا، پھر کہنے لگی، امی یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، میرے بال کھینچ رہا ہے، مجھے مار رہا ہے، خواہ مخواہ میری چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے۔ اکبر نے تکیا اٹھا کر نرگس کے اوپر پھینکا اور کہنے لگا، تمہارے ساتھ تو اس سے بھی برا ہونا چاہیے، ابھی ذرا دیکھو تو میں کرتا کیا ہوں۔ تم نے میرے دوستوں کے سامنے مجھے بدتمیز اور سست کہا، سب میرا مذاق اڑانے لگے تھے، میں اس وقت آگ کا گولا بن چکا ہوں، تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اکبر دوبارہ تیزی سے نرگس کی طرف بڑھا۔ امی جان کے ایک ہاتھ میں آٹا لگا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے انہوں نے اکبر کو روکا اور کہنے لگی، اکبر بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ غصہ تو شیطان کا کام ہے، تم تو بہن سے بڑے ہو، سمجھدار ہو، عقل مند ہو، تو ایسے کام نہیں کرتے نا۔ امی نے بہت پیار سے اکبر کو سمجھایا، لیکن وہ اب بھی غصے میں تھا۔ کہنے لگا، امی آپ اسے بھی تو کچھ کہیں، اس نے سب دوستوں کے سامنے میری بے عزتی کی ہے۔ امی جان نرگس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، بالکل ٹھیک نرگس بیٹی، آپ نے بھی بہت غلط کام کیا، آپ کو اپنے بھائی کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب آپ دونوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان کو دور بھگائیں۔ پھر دونوں بچوں نے اپنی مما کے کہنے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، جس سے شیطان ان کے پاس سے بھاگ گیا اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں بہن بھائی مل کر کھیلنے لگے اور پھر جب بھی غصہ آتا تو فوراً پڑھ لیتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی ہاں بچوں، غصہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے۔ اگر اسے ٹھنڈا نہ کیا جائے تو یہ آگ کے گولے کی طرح سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، کبھی غصے کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا چاہیے، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا اور وہ اپنے دماغ سے کام نہیں لے پاتا اور وہ کچھ کر جاتا ہے جو کہ وہ نہیں کرنا چاہتا، اور اس طرح سب کچھ تباہ کر دیتا ہے اور اس کا پھر اس کو بعد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی غصے کو اپنے اوپر حاوی نہیں آنے دینا اور ہمیشہ غصے کو خود سے دور رکھنا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اپنا بہت خیال رکھنا اور اس بابرکت مہینے میں نیکیاں جمع کرتے رہنا انشاءاللہ، اور نئی مزے کی کہانیاں لے کر آپ کو سنانے پھر آؤں گی۔ خدا حافظ۔